جی اویس لغاری صاحب، اللہ کرے کہ جو شہباز شریف صاحب کی جو ڈپلومیسی چل رہی ہے، سعودی عرب گئے، قطر گئے، اب وہ اس کے بعد ترکی بھی جائیں گے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران گئے اور وہاں پہ انہوں نے ان کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کی، ان کا امریکیوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے، وہ ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اگر اگلے ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے اور کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اچھی خبر آ جاتی ہے، کم از کم آبنائے ہرموز کھل جاتی ہے، اس کے کتنے دن بعد تک لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی؟ یہ 5 دن کے اندر گیس ادھر پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ 5 دن لگتے ہیں؟ جیسی اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر سیف انف پیسج قطر کی گیس کو ملتا ہے، وہ آج بھی کچھ حد تک کچھ ہمارے کارگوز وغیرہ کچھ شپس کو الاؤ انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ آج بھی اگر ہمت کریں اور جو جس کے لیے ڈپلومیٹک ہم کافی ایفرٹ کر رہے ہیں سر، تو آج کے 5 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو وہاں سے جیسے روانہ ہوں گے 5 سے 6 دنوں میں آپ کے پاس گیس ہمارے اپنے سسٹم میں آ جائے گی۔ گیس جو ہے وہ 5 سے 6 دن میں ہماری بندرگاہ پہ پہنچے گی سر، اور ایک اور بھی ہے، اگر ہمارے صوبوں کی پانی کی مانگ آپ کی بڑھ جاتی ہے جیسے موسم چینج ہوتا ہے، تو اسی وقت تقریباً کوئی 2-1 ہزار میگا واٹ تو آپ کے پانی کے بہتر ریلیز کی وجہ سے یہ تقریباً جو 3500 کی جو شارٹ فال ہے اس میں 1.5 سے 2000 میگا واٹ کی شارٹ فال، تو یعنی 3 سے 4 گھنٹے کا فرق تو پانی کی وجہ سے آ جائے۔ یہ بتائیں کہ اگر یہ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ سے ایران اور امریکہ میں معاہدہ ہو جاتا ہے، یقیناً اس کے نتیجے میں ایران پر جو اکنامک سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ بھی تھوڑی نرم ہو جائیں گی؟ امید ہے انشاءاللہ سر۔ ہونی ہے نا جی؟ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور آپ کی منسٹری کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں بھائی وہ بتانے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں، میں نے اس دن یہ بات جی کابینہ میں بھی کہی، ہر ایک ہم لوگ سب، اور یہ حق بھی تھا، پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر کو بہت اپریشیٹ کر رہے تھے، لیکن اس کو صرف آپ اس جنگ کے تناظر میں نہ دیکھیں نا۔ جی آپ دیکھیں آج سے 3-4 سال پہلے پاکستان امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا۔ ہاں، کراؤن پرنس محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات لوئسٹ لیول پہ تھے، چین آپ کے ساتھ ناراض تھا، آپ کی ایران کے اندر $180 ملین کی آپ کے چابہار پورٹ کے اندر انڈیا انویسٹمنٹس کر رہا تھا، ایران کے ساتھ آپ کی فرینڈلی ٹائز نہیں تھے۔ یہ پچھلے آپ کے خیال میں آج کی حد تک ہم پہنچے کیسے ہیں؟ 3 سال میں فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب نے اور ہماری ڈپلومیسی نے پاکستان کی ساکھ بحال کی۔ اگر ساکھ ہی بحال نہ ہوتی ان 3 سالوں میں، کیا امریکہ کی بات کوئی ایران یا سعودی عربیہ یا امریکہ مان رہے ہوتے؟ کیا ہم پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہوتے کہ وہ یہ رول پلے کر سکتا؟ تو یہ صرف اس جنگ کے دوران ڈپلومیسی نہیں ہے، یہ پچھلے 3 سال کی ایک بہت محنت ہوئی ہے ہماری ایز اے نیشن، جس نے اس پوزیشن میں پاکستان کو اور پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کو اس پوزیشن میں لائے ہیں کہ ایک دوسرا ہر پارٹی ان کے اوپر ٹرسٹ کری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اکنامک جو وہ لیوریج ہے اس ریجن کے اندر، ایران کے ساتھ ٹریڈ کے اندر اور تمام چیزیں، پاکستان بہت بہتر پوزیشن میں آج ہے کہ وہ اگر کوئی اپنے علاقے کی، اپنے غریبوں کے لیے بہتر انرجی پرائسز کی، بہتر ٹریڈ کے لیے اگر کوئی درخواست کرے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، تو وہ سینکشنز کی جو ایک قید کے اندر ہم اس ایریا کے اندر ہی جکڑے ہوئے تھے، جا کے قطر اور UAE اور کہاں سے فیول اور پیٹرول لے کے آ رہے تھے اور گیس، وہ ہمارے ساتھ ہی بالکل ہمارا بارڈر ایک ہے، 1 فٹ اس طرف ایران ہے، 1 فٹ اس طرف پاکستان ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے بہت میجر ایڈوانٹیجز آپ کو اکنامکلی اگلے چند سالوں میں پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا بوسٹ مل سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ اویس لغاری صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب ہو جائیں، ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں ایک امن معاہدہ ہو جائے، اور اس کے جو بہت سے فائدے ہیں پاکستان کو اور پوری دنیا کو، ان میں سے ایک چھوٹا سا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب شروع ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، لوگ بہت تنگ ہیں۔ اویس لغاری صاحب نے بتایا ہے کہ قطر سے جب گیس آنی شروع ہو جائے گی تو اس گیس کے پاکستان پہنچنے کے 4-5 دن کے اندر اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر ختم نہ ہوئی تو پھر اویس لغاری صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے۔